خوب ہم انہی سے شروع کریں بات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، مکہ میں دنیا میں تشریف لائے، بعثت سے پہلے ایک لمبا عرصہ 40 سالہ دور گزارا. اس 40 سالہ دور میں بنو ہاشم کا رسول اللہ سے کیا تعلق تھا، کیا رویہ تھا، کیا رشتہ تھا، کیا ناتا تھا، کیا کردار تھا ان کا. اور جب خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا ہے. اب کسی بھی پورے ملک میں کسی بھی مومن سے پوچھ لو کہ بتاؤ بھائی اس وقت جب رسول اللہ مبعوث ہوئے کتنے ہاشمی تھے مکہ میں؟ آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحیح جواب دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس ٹیسٹ میں کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ چونکہ معلم نے یہ موضوع بیان نہیں کیا ہے. تو جو سبق ٹیچر پڑھائی ہی نہیں، شاگرد اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، معلم ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو بیان کرنا چاہیے تھا آپ کو. خصوصاً جو معاوضہ لے کے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے اوپر تو واجب ہو جاتا ہے. جو معاوضہ نہیں لیتے اختیار ہے ان کا، لیکن جو معاوضہ لیتے ہیں ان کے لیے، جیسے آپ اپنے بچوں کو فیس دے کے پڑھاتے ہیں اور فیس دے کے وہ انگلش پڑھائیں، ریاضی نہ پڑھائیں، تو خیانت کی ہے یا نہیں کی انہوں نے؟ فزکس پڑھائیں، کیمسٹری نہ پڑھائیں، تو خیانت کی ہے نا. اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فیس لی ہے مجلس پڑھنے کی، تو ایک بات بیان کرتے ہو، ایک بات بیان نہیں کرتے. ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیتے ہو، باقی ہاشمیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کو پی جاتے ہو آپ. تو ساری بات کرو، آپ بتاؤ ہمیں کہ یہ حضرت ابو طالب کا یہ شجرہ، اس کے کتنے افراد تھے اور ان کا کردار کیا تھا. پھر اسی طرح آ جاؤ امیر المومنین کے عہد میں. امیر المومنین کے عہد میں کتنے ہاشمی تھے اس وقت مدینہ میں؟ مکہ اور مدینہ دونوں میں کتنی تھی تعداد ان کی؟ اب یقیناً رسول اللہ سے زیادہ تھی، رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ تھی. چونکہ کتنا عرصہ گزرا بعثت سے رحلت تک؟ 23 سال. 23 سال میں ایک نسل کم از کم نئی آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے اور جوان ہو جاتی ہے. 3 نسلیں کہہ لیں کہ 23 سال کے، اگر اس وقت جو ہاشمی پیدا ہوئے وہ آج 23 سال کے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے شادیاں کی اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو 3 نسلیں کہہ سکتے ہیں آپ آسانی سے 23 سال میں. ایک وہ بوڑھی نسل، پرانی نسل، ایک ان کی اولاد جو بڑے ہو گئے، صاحب اولاد ہو گئے، اور ایک چھوٹی نسل. جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہیں پر اسی مجلس کے اندر ابھی 3 نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں. دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خوب امیر المومنین کے زمانے میں بنو ہاشم زیادہ ہو گئے عدد میں. اور پھر امیر المومنین رسول اللہ کی رحلت کے کتنے سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ رحلت رسول ہوئی 11 ہجری میں، 50 سال. 50 سال ظاہر ہے. اب بنو ہاشم کتنے ہونے چاہیے؟ ایک سادہ سا حساب لگا کے آپ بتا سکتے ہیں نا. کوئی ایک رکھ لو کہ ہر خاندان، اگر رسول اللہ کے عہد میں اتنے خاندان تھے تو 23 سال بعد یہ اتنے ہو جانے چاہیے. اب میں بتاؤں گا بھی کہ اس وقت وہ آپ کی طرح نہیں تھے، 2 بچوں والے نہیں تھے. ہاں، اس وقت معیوب تھا. 12-14 سے کم بچے ہوں تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نکما آدمی ہے. یہ اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا. جیسے آج کل زیادہ ہو جائیں تو جواب دینا پڑتا ہے، اس وقت اگر کم ہو بچے تو جواب دینا پڑتا تھا کہ بھائی کیا کرتے ہو آپ، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. اور ہاشمیوں کے دوسروں سے زیادہ ہوتے تھے. اس دفعہ شادیاں بھی ایک ایک کسی نے نہیں کی. ہاشمیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے ایک شادیاں کی ہو. اب یہ مولا علی کے پیروکار ہیں، نکمے 1 یا 2 بچے ہیں. اور مولا علی کے کتنے تھے؟ 28. خوب کم از کم اور کسی کام میں مولا کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہو، اسے کام میں تو کرو، مولا کی پیروی کرو کم از کم.
وہ 2 درجن تھے، آپ 1 درجن تو کرو کم از کم، اتنے تو بناؤ کم از کم، آپ اس میں شرم نہیں کرو۔ آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی ہے بہت عجیب و غریب، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آج کی خبروں میں ہے۔ برطانیہ میں 40 سالہ خاتون اور 48 سالہ مرد، ان کے 21 بچے ہیں، 22واں ابھی پیدا ہونے والا ہے، اپریل میں پیدا ہوگا وہ، خبر کے مطابق۔ برطانیہ میں کرسچین ہیں، 21 بچے ہیں، ایک ہی میاں بیوی کے، ایک مشین سے ساری پروڈکشن ہے، بالکل صحت مند سارے بچے، اور پوری تصویر بھی ہے خوشحال گرانا۔ 21 بچے، 40 سال کی خاتون ہے، 48 سال کا مرد ہے، اور بچے ان کے 21 بچے موجود ہیں۔ ایک شاید بچپن میں فوت ہو گیا تھا، 22واں ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ اپریل میں اس کی ولادت ہونے والی ہے، یعنی سلسلہ جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر مولا علی کی پیروی نہیں کرتے، ویسے انگریزوں کے بہت آپ دل دادا ہیں، تو ان کے نقش قدم پہ چلو، آپ اس انگریز فیملی کو اپنا بنا لو۔ خوب اسی طرح آپ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ بنو ہاشم 40 سال امیر المومنین کے یا رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس ماجرا امامت امیر المومنین کے 40 سال 50 سال بعد کتنے ہونے چاہیے بنو ہاشم؟ بہت زیادہ ہونے چاہیے، 4 گنا ہونے چاہیے۔ اب یہ 4 گنا بنو ہاشم تلاش کرو نا کربلا میں، ڈھونڈو نا ان کو، کدھر ہیں یہ؟ بنو امیہ تو نظر آ رہے ہیں، بنو امیہ غائب نہیں ہوئے کربلا میں، سارے میدان میں آئے۔ کوئی بنو امیہ کا کوئی فرد ایسا تھا جو سامنے نہ آیا ہو؟ بنو امیہ کے پرچم کو لے کر، بنو امیہ کے ہدف کو لے کر، بنو امیہ کے مقصد کو لے کر، لیکن یہ بنو ہاشم کتنے آئے میدان میں؟ مستند تاریخی روایات کے مطابق بعض نے لکھا ہے 17، جو مستند روایت ہے 17 بنو ہاشم تھے، حضرت علی اصغر سمیت 17 بنو ہاشم کربلا میں تھے، چھوٹے بچوں سمیت۔ اور یہ 4 نسلیں، جو 4 گنا تعداد بڑی ہے، باقی کدھر گئے یہ سارے؟ اس کو کبھی نہ ہم نے پوچھا ہے نہ سوچا ہے، سوچتے بھی نہیں ہے نا۔ ہم ایک لکیر کے فقیر ہیں، ایک لکیر کھینچ دی گئی، ہم اسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے، اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھائی وہ دیکھو اس دائیں طرف دیکھو، وہ یہ باغ ہے، یہ کھیت ہے، یہ فلاں ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بچے کو مار کے کہتے ہیں نہیں سیدھا دیکھو، بالکل دائیں بائیں نہیں دیکھنا، دیکھو، سوچو، سوال کرو، پوچھو۔ یہ باقی کہاں ہیں؟